السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل یعنی 20 دسمبر 2025 کو کیا ہوا۔ اسلام کی فتح اور اسلام کی نصرت چہار دنگ عالم کے اندر پھیل گئی اور الحمدللہ بڑی خوشی ہاتھ آئی۔ ہر شخص مسرت اور خوشی کے مارے جھوم رہا ہے اور اللہ کے سامنے شکر کا سجدہ ادا کر رہا ہے۔ آج میں نے گزشتہ کل کے اوپر یعنی کیا کیا باتیں ہوئی اس کے ضمن میں آپ حضرات سے گوش گزار ہو چکا ہوں۔ آج ایک اہم اور ایک علمی نقطے کو لے کر کے آپ حضرات کے سامنے آنا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کل جو بنیادی باتیں ہوئی تھی مفتی شمائل صاحب اور جاوید اختر کے درمیان میں، تو سب سے پہلی نشست کے اندر جو مفتی صاحب نے آ کر کے جو ان کو 5 منٹ کا وقفہ ملا تھا، اس کے اندر جو ابتدائی بات انہوں نے فرمائی بہت عمدہ، اور وہی پورے ڈیبیٹ کا مجموعہ ثابت ہوئی۔ یعنی جس طریقے سے جاوید اختر کو گھیر لیا گیا تھا چہار جانب سے، وہ یہ تھا کہ اس کے بعد وہ آگے پیچھے نکل نہیں سکا اور پھر خدا کی صفات پر ظلم اور ناانصافی پر بات کرنے لگا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ جو بنیادی بات ہوئی ہے ان میں کا ایک اہم نقطے کے اوپر رہنمائی کروں، اور یہ بہت ضروری۔ سردس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ سے اور میرا جو پیغام جائے گا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسلمان ہیں اور خصوصاً علم کے طالب لوگ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے ذہن کے اندر جو ایک بات ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کے اشکال کی صورت میں جنم لے، اس کو دفع کرو۔ مفتی صاحب نے 4 پیمانے ذکر فرمائے تھے کہ ڈیبیٹ کا جو تقاضا ہوگا، ڈیبیٹ کے اندر جو دلائل پیش کیے جائیں گے، اس کے 4 پیمانے ہیں۔ یعنی خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے دنیا کے اندر 4 پیمانے ہیں۔ ان میں نمبر 1 سائنس ہے، جس کا سہارا فرمایا کہ نہیں لیا جا سکتا ہے، کیونکہ خدا کے وجود کو سائنس ثابت نہیں کر سکتی ہے، اور اس کا پورا معاملہ کیوں نہیں ثابت، اس سے پہلے والی ویڈیو کے اندر میں نے بھی عرض کر دیا ہے، اور بہتر ہوگا کہ آپ مفتی صاحب کے خود بیانات سن لیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا تھا کہ ریویلیشن، اس کے ذریعے بھی یعنی جو بنیادی کتابیں ہیں ماخذ ہے، تو ہم اپنی کتابوں کے ذریعے آپ کو دلیل دیں، یہ جو ہے مضبوط قدم نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی ہے کہ ہمارے خدا پر جب آپ کو اطمینان اور یقین نہیں ہے تو ہماری کتاب کو کیوں کر تسلیم کریں گے، لہذا مخالف کو ہم اپنی بات کیوں سنائیں، یہ بھی معتبر نہیں۔ آگے فرمایا کہ آبزرویشن، یہ پیمانہ ہے، یہ بھی معتبر نہیں کہ کوئی کہے کہ مجھے خدا دکھاؤ تب مانوں گا۔ ظاہر بات ہے دنیا کی ہر چیز ہم نگاہوں سے جب دیکھ رہے ہیں تو کروڑوں ایسی چیز ہے کہ ہماری نگاہ تک نہیں پہنچی، لیکن وہ حقیقت ہے۔ مان لیجئے کہ ایک بندہ ہے جو امریکہ نہیں گیا، لیکن امریکہ تسلیم کرتا ہے، کیونکہ لوگوں نے مصدقہ خبر دی ہے، لوگ وہاں جا کر کے آئے ہیں، رہ کر کے آئے ہیں۔ تو فی نفسی کسی انسان کا جانا، اس کو دیکھنا، اس چیزوں کو جان لینا، سمجھ لینا، اس کے علم حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا، بلکہ مصدقہ رپورٹ بتا دینا یہ کافی ہوتا ہے۔ تو آبزرویشن جو ہے یہ بھی اس پیمانے سے خارج کر دیا گیا تھا، اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ پھر اب چوتھی چیز بچتی ہے عقل، لاجک، اس کے ذریعے ہم خدا کو ثابت کریں گے۔ تو آج گفتگو کا معیار میرا یہی ہوگا کہ کیا خدا کو ثابت کرنے کے لیے عقل ہی آخری اور آخری بنیاد ہے، آخری سٹیپ ہے؟ کیا خدا کے وجود کے لیے اور کسی بھی دلائل کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو آج میرا مدعا اور مقصد یہی ہوگا۔ اب آئیے، قبل اس کے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، میں چاہتا ہوں کہ بنیاد سے آپ کو کچھ باتیں سمجھا سکوں تاکہ میری بات سمجھ میں آ سکے، اور کچھ بنیادی باتیں ہوں گی، اور اس کے بعد میں اپنا مقدمہ رکھوں گا کہ کیا خدا کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف عقل ہی کافی ہے یا اس کے علاوہ بھی کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا، اس کائنات اور کرۂ ارض کو اس کی تخلیق عطا فرمائی، تو عمومی طور پر 3 چیزیں پیدا فرمائی۔ نمبر 1 انسان، نمبر 2 جنات، اور نمبر 3 یہ کائنات، یہ یونیورسل جس کو ہم دنیا کہتے ہیں۔ اگر ہم اس 3 کو 2 جگہ تقسیم کر دیں، یعنی صرف 2 کیٹیگری رہنے دیں، انسان اور جنات کو نمبر 1 پر لے لیں اور کائنات کو نمبر 2 پر رکھیں، تو اب 2 چیزیں بنتی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں پیدا کی ہے بنیادی طور پر۔ نمبر 1 انسان اور جنات کو،
نمبر 2 کائنات کو. جنات اور انسان کو جو پیدا کیا ہے، اس کے پیدا کرنے کا مقصد قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی خلافت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اپنے مدح اور سرائی کے لیے پیدا کیا ہے. ایک مقصد بیان کر دیا گیا. اسی طریقے سے کائنات کا بھی مقصد بیان کیا گیا کہ یہ جو کائنات ہے یہ انسان کے تابع ہے. چونکہ یہ کائنات کو پیدا کیا گیا، اب انسان کو پیدا کیا گیا، اب ان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑے گی. صرف انسان ہو اور دنیا میں کچھ نہ ہو تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر بھی حیرت ہو جائے گی کہ پھر دنیا بے سود بن جائے گی. ان کو کھانے پینے کی حاجت ہے، ان کو دنیا اور ساز و سامان کی ضرورت ہے، نگاہوں کے سامنے جو یہ ہزاروں منظرات ہے اس کی ضرورت ہے، اور لاکھوں چیزیں ہیں کہ بغیر ان چیزوں کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کر کے اس کے تابع بنایا کہ ان جنات اور انسان کے یہ تابع ہیں، اور یہی اصل خدا کا بنایا ہوا جو مقصد ہے وہ انسان ہے، نہ کہ کائنات. اور بنانے کا مقصد انسانوں کو، جنات کو بیان کر دیا گیا، اللہ کی نعمت اور اللہ کی عبادت. اب یہ مسئلہ آتا ہے کہ انسان ان چیزوں کا استعمال کیسے کرے. یہ کائنات جو بنایا گیا اور کہا گیا کہ تم اس کا استعمال کرو، اور ان کا استعمال کر کے خدا کی ربوبیت کو پہچانو، خدا کی عبادت کرو، خدا کے احکامات کو مانو. تو یہ ہوگا کیسے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 جو ہے پیمائش کو پیدا کیا. یعنی یہ چیز حاصل کرنے کے لیے کہ یہ جو کائنات کی چیزوں کو جو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے اندر خدا کا حکم منفی کا ہے یا اس بات کا ہے، حکم ہے یا انکار ہے، حرام ہے یا حلال ہے. ان چیزوں کو جاننے اور پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 کیٹیگری بنائے، 3 پیمانہ اور 3 پیمائش بنائے کہ ان پیمانوں اور ان پیمائش کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کی مرضی کائنات کے کن کن چیزوں میں کیا ہے. مثال کے طور پر کھانا ہے، غلہ جات، جس کو ہم دال پانی اور چاول جو عموماً لوگ کھاتے ہیں، کیا اس کا کھانا جائز ہے؟ اس کو معلوم کرنا تھا. تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 پیمانہ پیدا کیا کہ ان 3 پیمانوں کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ اس کا کھانا حلال ہے یا نہیں، یعنی خدا کا حکم ہے یا خدا اسے منع کرتا ہے. تو ان چیزوں کے لیے یہ جو خدا کا سسٹم ہے یہ بنایا گیا. اور وہ جو 3 چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1 حواس، نمبر 2 عقل، اور نمبر 3 وحی الہی. یہ 3 پیمائش اور 3 پیمانہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر پیدا فرمایا کہ انہی 3 پیمانوں کی بنیاد پر ایک انسان جو ہے حلت اور حرمت کا، اس چیز کے استعمال کے صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتا ہے. حواس کیا ہے؟ حواس کہتے ہیں منہ، آنکھ، کان اور اعضائے جوارح، اور اسی طریقے سے جو ہے ناک کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے. مثلا آنکھ ہے، آنکھ کے ذریعے ہم دیکھ کر کے علم حاصل کرتے ہیں، کان کے ذریعے سن کر کے علم حاصل کرتے ہیں، زبان سے چکھ کر کے کسی چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں. اعضائے انسان یعنی ہاتھ پاؤں جسم کا حصہ، اس کے ذریعے ہم ٹچ کر کے جو ہے علم حاصل کرتے ہیں. اور تو یہ جو ہماری چیزیں ہیں، ناک ہے، اس کے ذریعے ہم سونگھ کر کے علم حاصل کرتے ہیں. یہ 5 ذرائع، تو اس کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں. اس کو علم حاصل کرنے کا مرکز بنایا کہ ان کے ذریعے انسان جو ہے سمجھ بوجھ حاصل کرے گا کہ یہ ہے کیا. پھر آگے فرمایا کہ جب اس حواس کا آخری مرحلہ آ جائے، یعنی حواس کا بالکل ابتدا سے انتہا ہو جائے اور اس کے بعد حواس کام کرنا چھوڑ دے، پھر عقل کا نمبر آتا ہے کہ اب عقل فیصلہ کرے گی کہ اس کو کرنا کیا ہے. اور اسی طریقے سے جب عقل اپنے انتہا مراحل تک پہنچ جاتی ہے، پھر یہ بات آتی ہے کہ اب اللہ رب العالمین کی ذات کیا کہتی ہے، یعنی وحی الہی کیا کہتی ہے اس بارے میں. لیکن ابتدائی طور پر انسان کو حواس کا علم دیا گیا. سر دست میں آپ کو عرض کروں کہ سائنس ہے کیا. سائنس اگر اس کو 2 لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ہے حواس اور عقل کے مجموعے کا نام. چونکہ حواس 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، حواس خمسہ، اور ایک عقل کو جب اس کے اندر ملا لیتے ہیں تو یہ سائنس بنتی ہے. تو اب مفتی شمائل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو
6 چیزیں ہو گئی، 5 حواس اور ایک عقل اگر ملا بھی لیں تو یہ سائنس بنتی ہے، اور سائنس سے خدا کے وجود جو وحی الہی اور عقل کے ماوراء وہ چیز ہے، تو وحی الہی ہی کے ذریعے خدا کو تسلیم کیا جائے گا۔ لیکن البتہ اگر وہاں تک نہ جائیں، چونکہ آپ مسلمان نہیں ہیں، تو کم از کم عقل کا جو درجہ ہے اس کے ذریعے ہم خدا کو تسلیم کریں، کیونکہ میں آگے بتاؤں گا کہ وحی الہی کا ایک حصہ عقل کو مستلزم ہے، یعنی 90% وحی الہی ایسی ہے جس کے اندر عقل کا دار و مدار ہے، اور 10% وحی الہی کا حصہ وہ ہے جو عقل جہاں پر ختم ہو جاتی ہے وہاں پر صرف اور صرف وحی الہی کام کرتی ہے۔ تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے یہاں تک بات آپ کو عرض کر دی کہ پہلا اسٹیپ اور پہلا مقدمہ یہ حواس کا ہے، اور جہاں پر حواس ختم ہو جاتی ہے وہاں سے عقل کی ابتدا ہے، اور جہاں پر عقل کی ابتدا اور انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے وحی الہی کی شروعات ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھیے، آپ کے سامنے ایک دیوار ہو اور معلوم کرنا ہو کہ اس کا کلر کیسا ہے، تو کیسے معلوم کریں گے؟ ظاہر بات ہے کہ اپنی آنکھ کے ذریعے دیکھ کر کے اس کے کلر کا احساس پیدا کریں گے کہ یہ کلر لال ہے، پیلا ہے، نیلا ہے۔ اگر ایک انسان جو ہے آنکھ کا استعمال کرنا چھوڑ دے اور کان سے معلوم کرے کہ اس دیوار کا کلر کیسا ہے، مجھے بتائیے کہ کیا اس کو یہ علم حاصل ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک انسان ہے کہ آنکھ کو بند کر لے اور ناک اور منہ یا اپنے جسم کے اعضاء سے چھو کر کے اس کلر کو محسوس کرنا چاہے، کیا وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ ایک انسان اسی طریقے سے اپنی آنکھ کو بند کر لے اور اپنے ناک اور ان تمام حواس خمسہ کو بند کر لے اور اپنی عقل کی بنیاد پر کلر کو متعین کرے، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ان کی ایک کیٹیگری ہے، ایک حد بندی ہے، ایک درجہ ہے کہ وہاں پر جب جاتی ہے حواس تو کام کرنا بند کر دیتی۔ تو ہر کسی کا ایک معیار ہے۔ آنکھ چیزوں کو دیکھ کر کے علم حاصل کرتی، کان چیزوں کو سن کر کے علم حاصل کرتی، زبان چیزوں کو چکھ کر کے علم حاصل کرتی، ناک چیزوں کو سونگھ کر کے علم حاصل کرتی، اور علم محسوس کر کے علم حاصل کرے۔ عقل محسوسات کا نام ہے۔ تو یہ جو کیٹیگری اللہ نے بنائی ہے یہ ہر کسی کے ایک حد بندی ہے۔ دوسرے نمبر پر کہ بھلا بتائیے کہ اگر اسی دیوار کے بارے میں معلوم کرنا ہو کہ اس کو بنایا کس نے، بہت اعلیٰ کوالٹی کی دیوار ہے، تو معلوم کرنا ہو کہ اس کو دیوار کو بنانے والا مصنع ہے کون، تو کیسے معلوم کریں گے؟ اگر کوئی انسان اس حواس خمسہ یعنی آنکھ کے ذریعے دیکھ کر کے یہ تصور کرے کہ اس کو فلاں آدمی نے بنایا ہے، یہ ممکنات میں سے ہے؟ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو پانچوں حواس ہے اس کے ذریعے دیوار کے بنانے والے شخص کا تعین مشکل اور بلکہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے عقل کی ضرورت پڑتی ہے۔ عقل ہی انسان کو فیصلہ کراتی ہے کہ اس کے بنانے والا ہے کون۔ تو معلوم چلا کہ حواس بھی اپنے انتہا پر جا کر کے دم توڑ چکی ہے اور وہاں سے عقل کی شروعات ہو رہی۔ اسی طریقے سے فرض کیجئے کہ اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہو کہ وہ دیوار، اس دیوار کا استعمال کرنا میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ کیسے کریں گے؟ اب عقل بھی وہاں پر دم توڑ دے گی۔ اس کے لیے آپ کو وحی الہی کی ضرورت پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر دوسرے کا چیز ہو یعنی دیوار ہو تو وہ آپ کے لیے جب تک اجازت نہ ہو استعمال نہیں کر سکتے۔ حلت و حرمت کا مسئلہ وہاں پہ معلوم چلے گا، یعنی ایک احکام ہو خدا کا، اس کے ذریعے ایک انسان کو معلوم چلتا ہے۔ تو یہ کیٹیگری ہے کہ جو کائنات کو اللہ نے بنایا تو کائنات کے اشیاء کو جاننے کے لیے اللہ نے 3 پیمانے عطا فرمائے، ایک حواس، دوسرا عقل اور تیسرا وحی الہی۔ اسی طریقے سے اس کی ایک حد بندی کر دی گئی کہ عقل کہاں تک کام کرے گی، حواس کہاں تک کام کرے گا، اور وحی الہی جو ہمیشہ ہمیش کے لیے اور ہر چیز کے اوپر وہ بات کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ اسٹیپ بیان کیے گئے۔ اب یہ مسئلہ آتا ہے کہ وحی الہی جو حصہ ہے یہ وحی الہی حاصل کیسے ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ 2 چیزیں یعنی عقل اور حواس تو انسان کے اختیارات میں ہیں۔ تو کیا وحی الہی بھی ہر انسان کے اختیارات میں ہے؟ جس طریقے سے ایک حواس کے ذریعے ہم جو ہے اپنا ہم مختار ہوتے ہیں کہ ہم چیزوں کو حاصل کر لیں؟ فرمایا کہ نہیں، بندوں کو، مخلوق کو جو چیزیں دی گئی ہے وہ 2 چیزیں یعنی حواس اور عقل
اور ایک چیز خدا نے اپنے لیے رکھا ہے، اور وہ ہے وحی الہی. یعنی جب جس چیز کے بارے میں خدا بتانا چاہے وہی چیز بتائے گا، اس کے علاوہ نہیں. ہر انسان کو عمومی طور پر نہیں دیتا ہے. اس کی بنیاد اور اس کی جو ہے نا ترتیب کچھ اس طرح ہے. فرض کیجئے کہ ہم کسی بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں، کوئی استغاثہ ہے، کوئی پیغام ہے، کوئی میسیج ہے. مثال کے طور پر گاؤں کا روڈ بنانا ہے اور وقت کے پرائم منسٹر کے پاس اپنے کو لے کر کے کوئی پیغام جانا ہے. تو کیا ایسی جگہوں پر جہاں پر بادشاہت چلتی ہو تو ہر گاؤں کا ایک ایک فرد جو معمولی آدمی ہے، کیا اس کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اب وقت کے بادشاہ سے ملاقات کر سکے اور جا کر کے اپنا استغاثہ پیش کر سکے؟ نہیں، اجازت نہیں ہوتی ہے. بلکہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ ان میں ایک آدمی کو متعین کیا جاتا ہے جو گاؤں کا بڑا ہو، جو گاؤں کا اثر و رسوخ رکھتا ہو، جو اہل علم ہو اور جو حالات کو جانتا ہو، ادب اور تمیز کو جانتا ہو. اس کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ ہمارے پیغام کو لے کر کے جائیے، گاؤں اور اطراف کے باتوں کو لے کر کے جائیے اور بادشاہ سلامت کے سامنے رکھیے، اور جو حکم ان کا ہوگا ہمارے گاؤں والوں کو ساتھ ہوگا، یعنی ہم لوگ مان لیں گے. اور جو آپ بات کریں گے گویا کہ ہماری ترجمانی ہوگی، وہ ہم کہہ رہے ہیں جو آپ کہیں گے. یہ بات ہے دنیا کا اصول. اب ایک آدمی جاتا ہے اور اس کے سامنے بات رکھتا ہے بادشاہ کے پاس، اور وہاں سے جو پیغام آتا ہے اس کو قوم تسلیم کرتی. خدا کا نظام بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسے مخلوق کو، ایک ایسے انسان کو جو اس علاقے میں، اس گاؤں میں، اس بستی میں، اس وقت اور حالات حاضرہ میں سب سے اعلیٰ اور معتمد ترین انسان ہو، اس کو چن لیتا ہے اور اس کو نبی بنا دیتا ہے. اور پھر اپنا پیغام اور اپنی جو ہے بات لے کر کے، جو ہدایت کی بات ہے وہ لے کر کے امت کے سامنے بھیجتا ہے کہ جائیے اور آپ اس کے مطابق لوگوں کو فیصلہ کروائیے. اسی کا نام وحی الہی، اور وہ صرف ایک انسان کو راستہ اور واسطہ بنایا جاتا ہے خدا کے پیغام کو لانے کے لیے. تو وہ باتیں جو انسان اپنے عقل اور اپنے حواس کے ذریعے نہیں حاصل کر پاتا ہے، ان کا احساس، ان کو اس بات کا علم حاصل کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کا سسٹم جاری کرایا تھا. اور یہی چیزیں، اور یہ عقل اس کو تسلیم بھی کرتی ہے. لہذا خدا پر جو بات ہوگی، اور جس طریقے سے وہ جو ڈیبیٹ کے اندر مفتی صاحب نے 3 اسٹیپ، یعنی سائنس، چونکہ سائنس مشاہدات اور عقل اور حواس کے مجموعے کا نام ہے، لہٰذا وہ خدا کی ذات کو ثابت کرنے کے لیے بن ہی نہیں سکتا تھا کسی بھی اعتبار سے، لہٰذا خارج کر دیا گیا اور مخالف نے، جاوید اختر نے تسلیم بھی کر لیا. اسی طریقے سے آگے جو مذہبی کتابیں ہیں وہ تو بہرحال، تو ایک عقل بستی تھی جس کے ذریعے فیصلہ کیا جا سکتا تھا. کہاں تک؟ ایک حد تک. اس کو مفتی صاحب نے کہا کہ ہم عقل پر بات کر لیتے، کہ عقل کے ذریعے ہم خدا کے وجود کو ثابت کرتے، اور یہ بہتر بھی تھا. اب کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہی جو میں نے اب شروع میں جو میں نے بات کی کہ عقل ہمارا آخری پیمانہ ہے؟ نہیں، بلکہ کچھ ایک اسٹیپ وحی الہی ہمارے پاس ہے کہ بعض چیزیں خدا کی ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم عقل کی رسائی وہاں تک حاصل نہیں کر سکتے ہیں، تو وہاں پر ہم کو وحی الہی کی ضرورت پڑے گی، اور پڑتی ہے. اب کہیں گے کہ مفتی صاحب نے وہاں پر یہ باتیں کیوں نہیں پیش کی؟ وجہ اس کی یہ تھا کہ سامنے والا مسلمان تھا، اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ تھی کہ ہمارے پاس خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلیلیں اتنی زیادہ ہیں، ایک ملحد اور ایک ایتھیسٹ کو لاجواب کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے، دنیا کو منانے کے لیے ہمارے پاس کافی. یعنی ہمیں الحمدللہ ہمارے پاس یعنی خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے عقلیات اتنی زیادہ ہے، عقل کی دلیلیں اتنی زیادہ ہے کہ ہم کو وحی الہی کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. اگر پڑی تو اس وقت دیکھا جائے گا. آپ کو اس بات کا احساس اس واقعے سے ہوگا. آپ ذرا جیسے جب وہ پروگرام ختم ہوا، یعنی وہ جو ڈیبیٹ ختم ہوا اور جب وہ کیمپین کے اندر باہر نکلے، تو اس موقع پر ملت ٹائمز کے حضرت مولانا شمس تبریز قاسمی صاحب، جو بہت بڑے ماشاءاللہ خدمت بھی کر رہے ہیں، اچھے آدمی ہیں اور ان کی نیوز بہت اچھی ہوتی ہے، انہوں نے جب مفتی شمائل صاحب سے سوال کیا، اور یہی سوال کیا کہ کیا خدا کو ثابت کرنے کے لیے صرف عقلی پیمائش کافی تھا، جو آپ نے کہا کہ ہم عقل پر بات کریں گے، تو مفتی صاحب نے بہت پیارا جملہ فرمایا کہ بالکل ہم کو وحی الہی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن عقل کافی ہے. یعنی اس وقت تو کافی تھا کہ ہم عقلی دلیل سے سامنے والے کو قائل کر دیتے،
لیکن اگر ضرورت پڑتی وحی الہی کی تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں. وحی الہی آخری اسٹیپ اور آخری حربہ اور آخری درجہ ہمارا پیمانہ وہی ہے کہ ہم وحی الہی کے ذریعے خدا کو مانیں. لہٰذا مفتی صاحب نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے. اس پروگرام کے بعد جو سوال کیا گیا آپ اس کو ذرا اسکرین پر سن لیں. سے ہمارے سینس آرگنز کی ایک لمیٹیشن ہے، لاجک کی بھی لمیٹیشن ہے. تو اس لمیٹیشن کے اندر جتنی چیزیں آتی ہیں، یعنی آپ اپنے لاجک اور عقل سے جتنی چیزوں کو جان سکتے ہیں جن میں ایگزسٹنس آف گاڈ بھی ہے، تو وہاں تو ہم لاجک کا استعمال کریں گے. لیکن جب ہم ایسی چیزوں کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے جہاں ہم نہ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے اسے جان سکتے ہیں نہ اپنے لاجک کے ذریعے جان سکتے ہیں، تو اب ہمیں تیسرا سورس آف نالج اختیار کرنا پڑے گا. اور وہ تیسرا سورس آف نالج گاڈ کی ریویلیشن ہے جو اپنے خاص بندوں کے اوپر وہ بھیجتا ہے. تو یہ رہی مفتی صاحب کی باتیں کہ ماشاءاللہ اس سے ہم کو جو ہے اور کسی سننے والے کو یہ جو احساس ہے کہ بھائی خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے صرف ہمارے پاس عقل کافی ہے، یہ نظریہ کو ختم کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے 3 ذرائع دیے ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے، یعنی حواس بھی، عقل بھی، اور اسی طریقے سے وحی الہی جو آخری درجہ ہے وہ ہمارا قائم اور دائم رہنا چاہیے. جزاک اللہ خیر.